اچھا سر، رفع یدین کوئی شخص نہ کرے ہاں جی، اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز ناقص ہوگی، سنت کے خلاف ہے۔ لیکن ہو تو اب چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، صرف اس میں ہم کیا بدل کرتے ہیں، سنت کے خلاف۔ دیکھیں، رفع یدین کرنا اور نہ کرنا یہ دونوں ہی جو ہے حضرت صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہیں، اس لیے رفع یدین کرنے والوں کے پاس بھی دلیل موجود ہے اور رفع یدین نہ کرنے والوں کے پاس بھی دلیل موجود ہے۔ اب دونوں کے بارے میں یہ کہنا کہ کسی کا عمل بھی سنت کے خلاف ہے، یہ صرف لا علمی کی بات ہے، یہ علم نہ ہونے کی بات ہے، کیونکہ احناف کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس نہ کرنے کا ثبوت ترمذی شریف حدیث نمبر 257 سے ملتا ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور البانی صاحب نے اس حدیث کو کیا ہے بالکل صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری دلیل جو ہے وہ تحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465 پر کیا ہے، روایت کا نمبر ہے 1271۔ حضرت ابراہیم حضرت اسود سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے پھر نہیں اٹھاتے تھے۔ حضرت زبیر بن عادی فرماتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم اور شعبی کو بھی اسی طرح کرتے دیکھا، اور امام طحاوی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس میں جو ہے دار و مدار وہ حسن بن عیاش کے اوپر ہے اور وہ ثقہ حجت ہیں۔ اب جو لوگ یعنی شیخ زبیر علی زئی صاحب نے جو کہا کہ رفع یدین نہ کرنے والوں کی جو نماز ہے وہ سنت کے خلاف ہے، یہ احناف کی آڑ میں کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ یہ احناف کی آڑ میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ ان کے عمل کو سنت کے خلاف بتا رہے ہیں۔ کیا ان کے اندر اتنا دم ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے واضح طور پر یہ اعلان کر سکیں کہ ہم صحابہ کرام سے زیادہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی نماز کو ہم سنت کے خلاف بولتے ہیں اور اپنی نماز کو ہم سنت کے مطابق بتاتے ہیں؟ یہ ہرگز نہیں بتا سکتے، یہ صرف احناف کی آڑ میں لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے مسلک کا نام بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ واقعتاً دین کی اشاعت چاہتے، اللہ کے دین کی سربلندی چاہتے، تو جس طریقے سے شافعی مسلک والے احناف کی برائی نہیں کرتے اور احناف والے شافعی مسلک کی برائی نہیں کرتے، کیونکہ شافعی مسلک کے اندر رفع یدین کیا جاتا ہے اور احناف کے اندر رفع یدین نہیں کیا جاتا، لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ حنفی اور شافعی اس معاملے میں جھگڑتے ہوں، کیونکہ یہ دونوں ہی کی دونوں جو ہے علم والے تھے اور اللہ کے دین کی اشاعت چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے مسلک کا نام اونچا کرنا چاہتے ہیں احناف کی آڑ میں، اور یہ دیکھیں کہ احناف کا مسئلہ جہاں بھی بیان کریں گے وہاں صرف یہ مسئلہ بیان کریں گے، دلائل بیان نہیں کریں گے، کیونکہ اگر دلیل بیان کر دیں گے تو وہی کیا ہے ان کا سارا صفایا، سارا پروپیگنڈا کیا ہے ختم ہو جائے گا۔